میں نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے گھرانے میں بیاہا جس میں اس کے ساتھ صرف میرے داماد راحت کی حمایت حاصل تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد راحت کے گھر والوں نے لڑ جھگڑ کر اسے الگ کر دیا۔ حالانکہ میری بیٹی سسرال میں مل جل کر رہنے کے قائل تھی، مگر ان لوگوں کو میری بیٹی پسند نہ تھی، اس لیے کہ راحت نے میری بیٹی کے ساتھ پسند کی شادی کی تھی اور میں ایک بیوہ معمولی عورت تھی۔ اس غربت میں اپنی بچی کا کیا ساتھ دیتی؟ جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے مجھے اپنے گھر بلا لیا، کیونکہ ایسے کڑے وقت میں اس کی نندوں اور ساس نے اس کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ نگین کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ میں اس کے گھر میں دن رات اس کا خیال رکھتی، کب اس کا وقت آ جائے مجھے نہیں پتا تھا۔ ادھر اس کا شوہر راحت بھی چکی کے 2 پاٹوں میں پس رہا تھا، کبھی ماں بلا لیتی تو کبھی بہن طلب کر لیتی۔ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کرتے تاکہ میری بیٹی کو کوئی سکھ چین نہ ہو جائے۔ میں بھی ان سب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی بیٹی کے گھر ٹھہری تھی۔ آج رات کے 12-1 بجے جبکہ میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے اپنی بیٹی کے کمرے سے رونے، چیخنے اور کراہنے کی آوازیں آئیں۔ میں نے سوچا کہ شاید بیٹی کو معمولی تکلیف ہوگی۔ اس وقت کمرے میں جانا مناسب نہیں کہ راحت بھی پاس ہی ہوگا، وہ اسے دیکھ لے گا، مگر جب اس کے رونے کی آواز بند نہ ہوئی تو مجبوراً مجھے اٹھنا پڑا۔ جلدی سے چادر اوڑھتی جب نگین کے کمرے کی طرف گئی تو دیکھا نگین کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں بے دھڑک اندر گئی۔ نگین کے ساتھ راحت موجود نہیں تھا۔ نگین، راحت کہاں گیا؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی امی، وہ آدھی رات کو کہاں چلے جاتے ہیں، کسی کام سے گئے ہوں گے۔ نگین نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، امی مجھے بہت تکلیف ہے، کچھ کریں۔ میری بیٹی درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں کیا کروں بیٹی، تمہارا شوہر، کیا تمہیں بالکل نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے؟ مجھے لگتا ہے تمہیں ہسپتال لے جانا پڑے گا۔ میں نے نگین سے کہا تو اس نے بتایا کہ اس وقت ہسپتال جانے کے لیے نہ ہی راحت گھر پر موجود ہیں جو گاڑی چلا سکیں اور نہ ہی ہم خود جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ میں ساتھ والے مکان سے دائی ہادیہ اماں کو بلا لاؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی کے پاس جاتی ہوں، اس کی منت کرتی ہوں، تم حوصلہ نہ ہارنا۔ مگر میری بیٹی درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بھاگتی دوڑتی دائی حلیمہ کے گھر کی طرف گئی۔ دائی حلیمہ کا گھر اسی گلی میں واقع تھا۔ اس وقت میں اس کا گھر بجاتے ہوئے بہت عجیب بھی لگ رہی تھی۔ ڈر تھا کہ کہیں کوئی آ کر مجھے چور عورت نہ سمجھ لے، مگر بیٹی کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ دروازہ کھٹکھٹائے ہوئے مجھے ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ سامنے ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ اس گاڑی میں ایک لہیم شہیم آدمی بیٹھا ہوا تھا اور ابھی گاڑی سے باہر آ ہی رہا تھا کہ میں لپک کر اس کے پاس پہنچی۔ بھائی صاحب، خدا کے لیے، میری بیٹی اس وقت شدید تکلیف میں ہے، مجھے ہسپتال جانا ہے، آپ کہیں مت جائیے، میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گی، میری بیٹی کو ہسپتال لے جائیے۔ میں نے اس آدمی کی منت کی۔ ارے اماں، پریشانی کی کوئی بات نہیں، آدمی نے قدرے بھاری آواز میں کہا، تم جہاں کہو گی میں تمہیں لے چلوں گا، چلو گاڑی میں بیٹھو۔ اس وقت وہ آدمی مجھے کسی فرشتے سے کم نہیں لگا۔ میں نے اس آدمی کو وہیں رکنے کا کہا اور اپنی بیٹی کو لینے اندر چلی گئی۔ میری بیٹی بہت مشکل میں تھی، بڑی مشکل سے اسے بنا کسی سہارے گاڑی تک لائی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ قریبی ہسپتال لے چلے۔ مجھے کسی ہسپتال کا نہیں پتا تھا۔ کہنے لگا، اس وقت کوئی ہسپتال کھلا نہیں ہوگا، اگر کھلے بھی ہوں گے تو آپ کو شاید ڈاکٹر نہ ملے، اس علاقے کے ڈاکٹر زیادہ متحرک نہیں ہیں۔ اس آدمی کو ڈاکٹرز کے بارے میں کافی معلومات تھی۔ اس نے مجھے ایک ہسپتال کا بتایا، کہا کہ یہ ذرا دور ہے، لیکن اگر آپ یہاں چلیں گے لیکن آپ کو کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور مل جائے گا۔ میں نے کہا، بھائی تمہیں جہاں مناسب لگے ہمیں لے چلو، ہمیں کسی ہسپتال کا نہیں پتا، میں اس علاقے میں خود نہیں آئی ہوں، بیٹی کو تو ابھی ہوش نہیں۔ ٹھیک ہے اماں جی، آپ فکر نہیں کریں، میں آپ کو یہاں کے سب سے اچھے ہسپتال میں لے جاؤں گا، ڈرائیور نے کہا اور گاڑی ایک بار پھر سڑک پر دوڑنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑے سے ہاسپٹل کے سامنے ہماری گاڑی رکی۔ ڈرائیور نے گاڑی سے نکل کر کار کا دروازہ کھولا اور ہسپتال کے اسٹاف سے 2-3 لوگوں کو بھی بلا دیا۔ نرسز نے میری بیٹی کو اندر لے جانے میں میری مدد کی۔
خدا خدا کر کے اسے گائنی وارڈ تک پہنچایا گیا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت پریشان تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا، پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر بھی ڈیوٹی پر ہوگا یا نہیں۔ میں نے سوچا، اتنے میں ایک نرس نظر آئی جو کہ گائنی وارڈ کے باہر ہی کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ڈاکٹر مل گئی ہے؟ کہنے لگی، آپ فکر نہیں کریں، ڈاکٹر شمائلہ تو اس وقت ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں، وہ اپنے کسی کام سے گئی ہیں، لیکن آپ کا بندوبست ہو گیا ہے، آپ کی بیٹی خطرے سے باہر ہے۔ نرس نے مجھے خوشخبری سنائی۔ میں بھی پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ گائنی وارڈ میں میرا جانا منع تھا۔ میں باہر بیٹھی اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب میں خوشخبری سننے کے لیے بےتاب تھی، گائنی روم سے ایک آدمی نکلا۔ یہ وہی لہیم شہیم آدمی تھا جس نے مجھے اپنے گھر سے یہاں تک اپنی گاڑی میں لایا تھا۔ اس نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے اور چہرے پر ماسک تھا۔ اسے یہاں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب میں کوئی بات نہ کی۔ اس وقت مجھے اپنی بیٹی کی فکر تھی، میں اسے کچھ نہ کہہ سکی۔ واپس اپنی بیٹی کے کمرے میں آئی تو اس کے پہلو میں ایک گول مٹول سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میری بیٹی نارمل تھی، کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسی وقت ہسپتال کے فون سے اپنے داماد راحت کو کال کی، اسے بتایا کہ تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، جہاں بھی ہو فوراً ہسپتال چلے آؤ۔ راحت نے کہا کہ میں اس وقت دوسرے شہر سے آ رہا ہوں، مجھے آتے آتے صبح ہو جائے گی، آپ اپنا اور نگین کا خیال رکھیں، میں صبح پہنچتے ہی ہسپتال آ جاؤں گا، نگین کو خود گھر لے جاؤں گا، اگر نگین کی طبیعت خراب ہے تو آپ ہسپتال میں ہی رک جائیں۔ میں نے کہا، ہم ہسپتال میں نہیں رک سکتے، اس ہسپتال میں نہ ہی ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی دوسرا سٹاف موجود ہے، یہ کافی، تم ہو سکے تو جلدی آ جاؤ، آ کر نگین کو یہاں سے گھر لے چلو۔ نگین کی طبیعت اب بہتر تھی، وہ اب سنبھل چکی تھی، اسی لیے میں اسے گھر لے کر جانا چاہتی تھی، لیکن صبح کے 3-4 بجے ہمیں کون سی گاڑی ملتی۔ میں پریشان تھی کہ راحت نے بھی دیر سے آنا ہے، اب گھر جانے کے لیے کیا سبیل کریں۔ تبھی باہر آ کر ٹہلنے لگی کہ شاید کوئی گاڑی نظر آ جائے۔ اتنے میں میری نظر اسی گاڑی پر پڑی جس میں بیٹھ کر ہم لوگ ہسپتال آئے تھے۔ میں نے جھانک کر دیکھا تو اس میں وہ آدمی اب بھی موجود تھا۔ میری دلچسپی کا محور تو وہ ویسے ہی بن چکا تھا کہ اس نے میری بیٹی کی ڈیلیوری کے وقت کام آ کر ہم پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا، مگر میرے شکریہ کے جواب میں اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا۔ کیا اس نے یہ سب ہمدردی کے تحت کیا؟ میں سوچ رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھے گاڑی کی طرف آنے کا اشارہ کیا تو میں نے اسے دور سے ہی آواز دے کر بتایا کہ میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ اس نے رضامندی کا اظہار کیا تو میں نے ہسپتال کے عملے کو بتایا۔ انہوں نے میری بیٹی کو گاڑی تک پہنچانے میں مدد کی۔ ہم لوگ اپنا سارا سامان لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ہمارے گھر کی طرف چلنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ گاڑی کی رفتار ہلکی ہو تو میں اس شخص کا شکریہ ادا کروں جس نے اتنے مشکل وقت میں ہماری دوہری مدد کی تھی، مگر یہ تھا کون؟ کیا کوئی ڈاکٹر تھا یا پھر کوئی فرشتہ جو اتنے مشکل وقت میں ہمارے لیے مدد کا ذریعہ بنا؟ میں اس سے کوئی بات تو نہیں کر سکی کیونکہ ہمارا گھر جلد ہی آ گیا تھا، وہ بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہم اپنے گھر پہنچے۔ اس نے اٹھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے میری بیٹی کو دروازے تک چھوڑا، بچے کو میں نے سینے سے لگا لیا اور بیٹی کو اندر جانے کا کہا۔ وہ شخص دوبارہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، مگر اس نے گاڑی آگے نہیں کی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میری نظریں اسی پر تھیں۔ وہ تھوڑی دیر اپنی گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور گاڑی سے نکل کر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سامنے والے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں حیران تھی کہ سامنے والے گھر میں تو صرف ایک بیوہ عورت رہتی ہے، یہ یہاں کیوں گیا ہے؟ بہرحال اس معاملے کی کھوج میں بعد میں لگا لوں گی، میں نے سوچا اور کمرے میں آ گئی، بیٹی کو جوس وغیرہ بنا کر دیا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں راحت بھی آ گیا۔ راحت نے آتے ہی اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے دونوں میاں بیوی کو خوش دیکھا تو خود کمرے سے نکل آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ دراصل چیزیں اس انداز میں ہوئی تھیں کہ میں کسی چیز کو نوٹ نہیں کر سکی،
مگر اب جب سکون ہوا تو ذہن نے مختلف سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ میں نے زیادہ الجھنے سے بہتر یہی جانا کہ میں کل خود اس گھر میں چلی جاؤں اور دیکھوں کہ وہ آدمی وہاں ہوتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ میرے تو اندازے کے مطابق یہاں پر صرف دائی ہادیہ ہی رہتی تھی اور وہ رات کو اپنا دروازہ سختی سے بند رکھتی تھی۔ لوگوں کی نظر میں ایک شریف عورت تھی اور کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا، تو کیا دائی ہادیہ کا کردار مشکوک ہے؟ میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، باہر ٹہلنے کو آئی تو میری نظر سامنے دروازے پر پڑی۔ مجھے وہی گاڑی باہر کھڑی نظر آئی۔ اب میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ شخص دائی ہادیہ کے ساتھ لازمی ملاقاتیں کرنے آتا ہے، ورنہ رات کو یہاں آنے اور پھر صبح واپس جانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ میں اپنی تسلی کی خاطر دروازے تک آئی اور سے جھانک کر دیکھا تو واقعی تیاری میں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ دائی سے خود ہی پوچھ لوں گی، اس سے کہوں گی کہ وہ جو بھی کر رہی ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر کرے، اگر اسے کوئی پسند ہے تو اس سے نکاح کر لے۔ یوں چھپ چھپا کر ملاقاتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج نہیں تو کل محلے والوں کو یہ بات پتہ ہی چل جائے گی، پھر وہ کیا کرے گی؟ زندگی بھر لوگوں سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ پھر اس کا ایک جوان بیٹا بھی تھا، بیٹا اس کے بارے میں کیا سوچتا؟ میں نے صبح اپنی بیٹی سے یہ بات کہی تو اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں، خدا کے لیے دوسروں کے معاملوں میں بولنا چھوڑ دیں۔ آپ نے پہلے بھی لوگوں کی دشمنیاں پالی ہیں، صرف اور صرف اسی لیے کہ آپ ہر ایک کو نصیحتیں کرتی پھرتی ہیں۔ یہ میرا محلہ ہے، کم از کم یہاں تو آپ رک جائیں، اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں۔ بیٹی کی بات سن کر دل بھج سا گیا۔ آج کل واقعی نیکی کا زمانہ نہیں تھا۔ میں دائی ہادیہ کو سمجھا تو دیتی، مگر یہ نہ ہو کہ وہ میرے پیچھے ہی پڑ جائے۔ میں نے سوچا اور اس خیال کو اپنے دل سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد کی بات ہے، میں ایک محفل میں گئی جو میلاد کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ وہاں اتفاق سے مجھے دائی حلیمہ بھی بیٹھی نظر آ گئی۔ میں نے سوچا آج اس سے بات کر کے ضرور رہوں گی کہ اس دن رات کو وہ شخص جو تمہارے گھر آیا تھا کون تھا، اسی لیے میں ذرا اس کے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھی مجھے شناسا نظروں سے دیکھ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ مجھے جانتی ہے، مجھ سے نہایت خوش اخلاقی سے ملی۔ میں نے کہا اگر برا نہ مانو تو میں تمہارے گھر چلنا چاہتی ہوں، تم سے ملاقات کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ بولی ہاں کیوں نہیں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی تھی مگر دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ہم تو پہلے بھی نہیں ملے، ایک دو بار سرسری طور پر آپ کو دیکھا ہے بس۔ میں نے کہا جی ضرور، آج شام کو ہی آپ میرے گھر چلیے گا۔ اس نے دعوت دی۔ میں نے اتنے دنوں بعد بیٹی کے گھر بھی جانا کہ اسی بہانے اپنی بیٹی کے گھر کا چکر بھی لگا لوں گی۔ دائی حلیمہ کے گھر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ وہ چائے بنانے کچن میں گئی تو میری نظر اس کے کمرے میں رکھی چیزوں پر پڑی۔ تب مجھے سخت حیرت ہوئی، وہی دستانے، ماسک اور اسی طرح کا لباس اس کے کمرے میں لٹک رہا تھا، جسے دیکھ کر میرے دماغ میں تجسس ابھرا اور یہ شک بھی ابھرا کہ وہ آدمی اب بھی دائی ہادیہ سے ملنے آتا ہے۔ وہ واپس کچن سے چائے بنا کر پلٹی تو میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ وہ میری نظروں کو بھانپ گئی، اس جوڑے کی طرف اشارہ کر کے بولی جانتی ہوں آپ نے وہ دیکھ لیا ہے، اسی لیے آپ ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ایسی ہی بات ہے، دراصل میری طبیعت کچھ ایسی ہے کہ کسی کو غلط کام کرتا دیکھ نہیں سکتی، بس اسی لیے تمہیں سمجھانے چلی آئی، مگر اس دن بھی بیٹی نے منع کر دیا۔ آج تم سے یہی کہنے آئی ہوں کہ تم جو کر رہی ہو وہ تمہاری زندگی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تمہارا جوان بیٹا ہے اور کل کو وہ تم سے نفرت کرے گا۔ میری بات تو سمجھ ہی گئی ہوگی تم۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اپنی زندگی میں کتنی اذیتیں سہ چکی ہوں۔ مزید کوئی اذیت سہنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اگر آپ اس لباس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو یہ حقیقت بھی آپ کو بتائے دیتی ہوں، مگر آپ وعدہ کریں کسی کو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتائیں گی۔ میرے وعدہ کرنے پر دائی ہادیہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ دیکھو اماں، مجھے شوق تو نہیں ہے یوں دربدر ذلیل ہونے کا۔ محلے والے سبھی یہی جانتے ہیں کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں، اور سچ یہی ہے کہ جس عورت کا شوہر اس کا خیال نہ کرے
उसे बेवा ही तो कहते हैं। मेरे शौहर ने भी बीच राह में मेरा साथ छोड़ दिया। मेरा बेटा हुआ तो वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गया। मैं नहीं जानती कि उसकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा था, लेकिन उसने जो मेरे साथ किया मैं वो भुला भी नहीं सकती। अपनी ज़िंदगी में मैंने उसे प्यार, मोहब्बत, वफ़ा क्या नहीं दिया, मगर उस बेवफा ने ऐन वक्त पर आकर मेरा साथ छोड़ दिया। मगर मुझे अपने बेटे को पालना था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, एक अस्पताल में दाया की नौकरी कर ली। ये फ़न मेरी अम्मा को आता था। शादी के बाद मैं उनके साथ जाती रही, इसलिए मुझे एक एक बारीकी का पता था। तभी ये काम मुझे भी जच गया। मेरे हाथ में शिफा आ गई। औरतों को मेरा काम पसंद आने लगा। बाज़ मामलात में तो डॉक्टर्स भी पीछे रह जाते, मगर मेरी महारत काम ले आती और यूँ मैं औरतों में मकबूल होती गई। जिस अस्पताल में तुम उस रात अपनी बेटी को लेकर गई थी, वहाँ सभी लोग मुझे जानते हैं और यही वजह है कि किसी ने मुझे रोका नहीं, ना वहाँ पर दाखिल होने से और ना ही तुम्हारी बेटी का केस करने से। रही बात गाड़ी चलाने की, तो तुम शायद मेरे फ़न से वाकिफ़ नहीं हो। मैंने खुद को मुकम्मल तौर पर ढालना सीख लिया है। मैं जब चाहूँ कोई भी लिबास, कोई भी हुलिया बदल कर अपनी रोज़ी रोटी कमाने निकल सकती हूँ। मैं उन औरतों को भी जानती हूँ जो रोज़ी कमाने की खातिर अपना सब कुछ दाव पर लगा देती हैं। तो फिर मैं ये क्यों नहीं कर सकती? ये तो एक मामूली सी कुर्बानी है। मेरे बेटे को मेरी सारी हकीकत का पता है। वो जानता है कि उसकी माँ कितनी मेहनत करती है और उसने अपने बेटे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं जानती हूँ आपकी सोच में आपका कोई कसूर नहीं। आपने तो मुझे गलत ही समझा होगा। मोहल्ले वाले भी शायद यही समझते हों, मगर मुझे किसी की परवाह नहीं। औरत जितनी मर्जी कोशिश कर ले, दुनिया उसे एक भेड़िए की नज़र से ही देखती है। जब तक मेरा ये भरम कायम रहेगा, मैं भी अपनी नौकरी करती रहूँगी। खुदा ने चाहा तो एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और फिर मुझे ये सब नहीं करना पड़ेगा। दाई हादिया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई औरत इतनी कुर्बानी अपने बेटे की खातिर कैसे दे सकती है, मैंने सोचा, मगर कुर्बानी की वो जिंदा मिसाल मेरे सामने खड़ी थी। उस दिन मैंने हादिया दाई की मदद करने का सोचा। हमारा सब कुछ मेरा और मेरे शौहर का ही था। हमारी कोई औलाद न थी। बेटी को जो हमने दिया उसके बाद भी हमारे पास काफ़ी कुछ था। मैंने दाई हादिया से कहा कि तुम अपने बेटे की खातिर इतनी मेहनत मुशक्क़त मत करो, हम उसकी तालीम का खर्चा उठाने को तैयार हैं। दाई हादिया मेरी बहुत मशकूर हुई। बहुत ज़्यादा इनकार और इसरार के बाद उसने हमारी रकम कबूल की और अब उसका बेटा कॉलेज में तालीम हासिल कर रहा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ को ऐसी ही इस्तिकामत दे और हर बेटे को हादिया के बेटे जैसे